ذرا تصور کریں، ایک ایسی شاندار تہذیب جو ہزاروں سال پہلے بالکل غائب ہو گئی، خاموشی سے۔ آج کے اس جائزے میں ہم سیدھے اس تاریخ کے سب سے بڑے معاملے میں اترنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے پرانے کھنڈرات کی داستاں آج کی جدید موسمیاتی سائنس سے جا ملتی ہے۔ دریائے سندھ کی تہذیب کی دریافت کی کہانی، ہڑپا اور موہنجو دڑو کی زبردست گلیاں، اور پھر اچانک سب ختم۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھے حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس تہذیب کی عظمت کا اندازہ آپ اس مشہور کال سے لگائیں جب خوفو نے پہلا اہرام تعمیر کروایا تو موہنجو دڑو اپنے عروج پر تھا۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جس وقت مصر میں وہ دیو ہیکل اہرام کھڑے کیے جا رہے تھے، بالکل اسی وقت ہماری اس وادی سندھ میں لوگ ایک انتہائی منظم اور اپنے وقت سے کہیں آگے کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس حیرت انگیز اور تھوڑی سی افسوسناک حقیقت پر آتے ہیں۔ 19ویں صدی کا دور تھا اور لاہور سے ملتان تک 100 میل لمبا ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا۔ ٹھیکیداروں کو اینٹیں چاہیے تھیں اور انہیں وہاں بنی بنائی پختہ اینٹوں کا گویا ایک پہاڑ مل گیا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے ان اینٹوں سے 100 میل لمبی پٹری بچھا دی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو اینٹیں استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل 5000 سال پرانی دنیا کی عظیم ترین تہذیب کا حصہ تھیں۔ جی ہاں، ایک پوری تہذیب کو انجانے میں ٹرین کی پٹریوں کے نیچے دبا دیا گیا۔ تو یہ سب اچانک دریافت نہیں ہوا۔ اگر ہم ماضی کے اوراق پلٹیں تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا۔ 1826 میں چارلز میسل نامی ایک شخص ان کھنڈرات میں گھومتا ہوا پہنچا۔ پھر 1831 میں الیگزینڈر برنز نے ہڑپتا کا چکر لگایا۔ 1853 آتے آتے جنرل کننگ ہیم نے سروے شروع کر دیے۔ لیکن اس وقت تک یہ سب اندھیرے میں تیر چلانے والی بات تھی۔ اصل پیش رفت یعنی باقاعدہ کھدائی 1920 کی دہائی میں جا کر سر جان مارشل کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان ابتدائی ماہرین کو لگ کیا رہا تھا۔ وہ دراصل بہت بڑی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ چارلز میسن صاحب کو لگا کہ شاید یہ وہ شہر سنگالا ہے جسے سکندر اعظم نے تباہ کیا تھا، اور جنرل کننگھم ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی 1200-1300 سال پرانی بستی ہے جو محمد بن قاسم کے دور میں کسی جنگ کا نشانہ بنی۔ مطلب وہ اس کی اصل عمر سے ہزاروں سال پیچھے کا سوچ رہے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی گہری تاریخ پر کھڑے ہیں۔ تو پھر حقیقت کھلی کیسے؟ دیکھیں، یہ ایک دم نہیں ہوا۔ 1904 میں جب باقاعدہ ناودرات کے تحفظ کا قانون پاس ہوا، تب جا کر ان جگہوں کو بچایا گیا۔ پھر 1920 کے دہائی میں سر جان مارشل نے ہڑپا اور موہنجو دڑو دونوں جگہ اپنی ٹیمیں بھیجیں۔ لیکن گیم چینجر یعنی سب سے بڑا موڑ تب آیا جب ارنسٹ جے میکے نے وہاں سے ملنے والی مہروں کا موازنہ قدیم میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق کی مہروں سے کیا۔ تب جا کر ان کے ہوش اڑے کہ ارے یہ تو کسی حالیہ دور کی نہیں بلکہ ایک حالیہ اور انتہائی قدیم جڑی ہوئی تہذیب کی نشانیاں ہیں۔ اور بس یہیں سے سر جان مارشل نے اس کا نام رکھا وادی سندھ کی تہذیب۔ یہ معاشرہ ذرا سوچیں 5000 سے 3500 سال پہلے اپنے عروج پر تھا۔ جس وقت دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ غاروں میں یا کچے جھونپڑیوں میں رہتے تھے، یہاں کے لوگ پختہ اینٹوں کے گھروں میں رہ رہے تھے۔ ان کے پاس چوڑی سڑکیں تھیں اور ایسا کمال کا ڈرینیج یا نکاسی آپ کا نظام تھا جو سچ پوچھیں تو آج بھی ہمارے بہت سے شہروں کو شرما دے۔ یہ لوگ واقعی اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ مگر اب ہم آتے ہیں اس پورے جائزے کے سب سے بڑے سوال کی طرف۔ ایک ایسی تہذیب جو اتنی جدید تھی، اتنی زبردست پلاننگ والی تھی، وہ اچانک بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی اچانک آفت یا تباہی کے خاموشی سے زمین کے چہرے سے مٹ کیسے گئی؟ کوئی بڑے ہتھیار نہیں ملے، کوئی میدان جنگ نہیں ملا، تو پھر آخر ہوا کیا تھا؟ شروع میں جب کھوجی یہاں آئے تو انہوں نے مقامی لوگوں سے کہانیاں سنیں۔ داستانیں یہ تھیں کہ بھئی کسی راجا نے بہت ظلم کیا تو خدائی عذاب آ گیا، یا پھر کوئی آگ لگ گئی، یا 1300 سال پہلے کوئی زلزلہ آیا جس نے سب ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن سائنس ان کہانیوں کو نہیں مانتی۔ حقیقت بالکل الگ اور کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تباہی ایک رات میں نہیں آئی۔ یہ کئی صدیوں تک چلنے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور خشک سالی کا ایک سست اور خاموش سوال تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں یہ سب اتنے یقین سے کیسے پتا؟ تو سنیں،
کمیونیکیشنز ارتھ اینڈ انوائرمنٹ نامی ایک بڑے سائنسی جریدے میں ایک تہلکہ خیز تحقیق سامنے آئی۔ IIT گاندھی نگر کے ومل مشرا اور ان کی ٹیم نے جدید ماڈلز استعمال کیے اور آج سے 5000 سال پہلے کا پورا موسمی نظام ریورس انجینئر کر لیا۔ مطلب انہوں نے باقاعدہ وہ کولڈ کیس حل کر لیا ہے کہ وادی سندھ کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے کیا کیسے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال پرانے موسم کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سائنسدانوں نے قدرت کے اپنے محفوظ کردہ ریکارڈز کو پڑھا۔ انہوں نے بھارت کے 2 غاروں میں موجود پتھروں یعنی اسٹیلیکٹائٹس اور اسٹیلیگمائٹس کی کیمیکل جانچ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شمال مغربی بھارت کی 5 جھیلوں میں ہزاروں سال سے محفوظ پانی کے لیولز کو چیک کیا اور یہ تک پتہ لگا لیا کہ 2475 قبل مسیح کے بعد بحر الکاہل کیسے اور کتنا گرم ہوا۔ یہ بالکل ایک ٹائم مشین میں پیچھے جانے کے برابر ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ واقعی آپ کا دماغ گھما دے گی۔ 0.5 صرف آدھا ڈگری سیلسیس، یہی وہ معمولی سا بظاہر بے ضرر سا درجہ حرارت کا اضافہ تھا جس نے اس پوری تہذیب کا گلا گھونٹ دیا۔ سن کر لگتا ہے نا کہ آدھے ڈگری سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی سوسائٹی کے لیے جس کا پورا دار و مدار زراعت اور بارشوں پر ہو، یہ ایک خاموش موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس ذرا سے اضافے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بارشوں کا پیٹرن بالکل درہم برہم ہو گیا۔ سالانہ بارشوں میں 10 سے 20% تک کی سیدھی کمی آ گئی۔ جس خطے میں پہلے خوب مینا برستا تھا، ندیاں بہتی تھیں، وہاں بادلوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، اور کسانوں کے اس وسیع نیٹ ورک کے لیے اس کا مطلب تھا فصلوں کی تباہی اور مسلسل فاقہ کشی۔ اور معاملہ صرف تھوڑی بہت کم بارش پر نہیں رکا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 4500 سے 3400 سال پہلے کے بیچ اس علاقے پر 1-2 نہیں بلکہ 4 بہت بڑی اور جان لیوا خشک سالیاں مسلط ہوئیں، اور ہر خشک سالی ذرا غور کیجیے گا 85 سال سے زیادہ طویل تھی۔ آپ تصور کر سکتے 3-3 4-4 نسلیں گزر گئیں جنہوں نے ٹھیک سے بارش نہیں دیکھی۔ اس صورتحال نے ان کے تقریباً 65 سے 91% علاقے کو مکمل طور پر بنجر اور ویران کر دیا۔ اور پھر آیا آخری وار۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 113۔ یہ تاریخ کی سب سے لمبی مسلسل خشک سالی تھی جو 3531 سے 3418 سال قبل کے دوران جاری رہی۔ 113 سال، یہ وہ آخری کیل تھی جس نے وادی سندھ کی تہذیب کے تابوت کو بند کر دیا۔ 1 صدی سے زیادہ تک پانی نہ ملنے کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اس شاندار پر رونق نظام کا اب خاتمہ طے ہو چکا تھا۔ اس پوری صورتحال کو ماہرین ڈی اربنائزیشن یعنی شہری زندگی کا خاتمہ کہتے ہیں، مطلب شہروں کا اجڑ جانا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ان پر کسی نے تلواروں سے حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی سست اور تکلیف دہ موت تھی۔ پانی ختم ہوا تو لوگ مجبوری میں اپنے وہ عالی شان گھر، وہ بہترین سڑکیں اور نکاسی کا نظام، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ شہر خاموشی سے خالی ہو گئے۔ بقا کی اس جنگ میں ان کے پاس کیا آپشن تھا؟ زندہ رہنے کے لیے انہیں بارشوں پر انحصار کرنے والے علاقے چھوڑنے پڑے۔ وہ وہاں سے نکلے اور سیدھے دریائے سندھ اور اس کے ساتھ موجود دوسرے قابل اعتماد پانی کے ذخیروں کے کناروں پر جا کر بسنے لگے۔ یہ ایک زبردست اور بڑی حد تک خاموش جغرافیائی ہجرت تھی۔ وہ بس پانی کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر صرف 0.5 ڈگری درجہ حرارت کے اضافے اور بارشوں کے تھوڑے سے شفٹ ہونے نے قدیم دنیا کی ایک اتنی عظیم ترین تہذیب کو بالکل خاموشی سے نام و نشان سمیت مٹا دیا، تو ذرا سوچئے آج کے دور میں ہمارا جو ٹریک ریکارڈ جا رہا ہے، جس تیزی سے آج موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے لیے کیا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ کیا ہم اس خاموش زوال سے کچھ سیکھیں گے یا پھر ہماری کہانی بھی ہزاروں سال بعد کوئی اور کھوج رہا ہوگا؟ یہ وہ تلخ سوال ہے جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سفر نے تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہوگا۔